بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 شعبان مبارک ایک دعا ہے جو ہمارے بزرگوں سے چلی آ رہی ہے، مجربات میں سے ہے، اور اس کا بہت زیادہ برکات جو ہیں وہ دیکھی گئی ہیں۔ جنہوں نے اس کے اوپر عمل کیا تو لوگوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے۔ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کرنا ضروری ہے۔ جو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جو نہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے جیسا بتایا نا، بزرگوں سے یہ چلی آ رہی ہے اس وجہ سے، اور جو چیز آپ کے عمل میں رہتی ہے اور جب آپ اس کو بار بار کرتے رہتے ہیں تو وہ آپ کو اور زیادہ فائدہ پہنچانا شروع کر دیتی ہے۔ مشائخ سے اس سلسلے میں ایک دعا بھی منقول ہے جو 15ویں شب کو کی جاتی ہے، جہاں پہ شب برات اگر اتوار کو ہے تو یہ ہفتے کی مغرب کے بعد پڑھ لیں، اور جہاں پیر کو ہے وہاں پہ اتوار کی مغرب کے بعد پڑھ لیں اس کو۔ مولانا سید عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، سابق ناظم ندوہ العلوم علماء لکھنؤ، جو ان کے والد جو ہیں، والد بزرگوار حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کچھ روشنی ڈالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو نماز پڑھنا اور دن کو روزہ رکھنا مسنون ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک شب میں آسمان دنیا سے غروب آفتاب سے صبح صادق تک تجلی فرماتا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے وہ آئے، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا، اور جو شخص رزق حاصل کرنا چاہے میں اس کو روزی دوں گا، جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو اس کو تندرست کروں گا۔ اب تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر انسان کی آج کل ضرورت ہے۔ رزق میں برکت بھی، پریشانی کو دور کرنا، مصیبت کو دور کرنا، ٹھیک ہے نا، اور گناہوں کو بخشوانا۔ تو تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی آج کل ہر انسان کو ضرورت ہے، مسلمان کو۔ بزرگوں سے ثابت ہے کہ وہ شب برات کو نماز مغرب کے بعد سورہ یاسین 3 بار پڑھتے ہیں، 3 بار سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ پہلی دفعہ جو پڑھی جاتی ہے وہ عمر درازی کی نیت سے پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، دوسری بار بلاؤں کے دفع کرنے کے واسطے، اور تیسری بار خدا کے سوا کسی اور کا محتاج نہ ہونے کے لیے۔ یعنی پہلی دفعہ عمر درازی کے لیے، دوسری دفعہ بلاؤں سے بچنے کے لیے، دفع دور کرنے کے لیے، اور تیسری دفعہ محتاجگی سے حفاظت کے لیے، کہ اللہ کے سوا کسی کا کوئی محتاج نہ ہوں میں۔ اور ہر بار سورہ یاسین کے بعد 10 ذیل دعا ایک بار پڑھتے ہیں۔ دعا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی حاجت روائی فرماتا ہے اور سال بھر تک تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ مجھ کو مشائخ سے یہ دعا پہنچی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ دعا آپ لوگوں تک بھی پہنچے۔ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ یاسین پڑھی، یاسین پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھ لیں، اور جب آپ دعا پڑھیں تو پھر اس ٹائم تصور میں رکھیں کہ پہلی دفعہ جب آپ یاسین پڑھیں تو عمر درازی کے لیے، پھر جب دوسری دفعہ پڑھیں پھر اس کے بعد یاسین پڑھی، پھر دعا پڑھی، پھر اس کے بعد دفعہ بلیات بلاؤں سے دور کرنے کے لیے ان کو نا، اور پھر تیسری دفعہ جب آپ نے پڑھی تو پھر آپ نے جو ہے وہ نیت رکھنی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہ ہوں میں دنیا میں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد دعا، یعنی پہلے یاسین پھر دعا، پھر یاسین پھر دعا، پھر یاسین پھر دعا۔ اس دعا کی ٹرانسلیشن بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو اس کا مطلب بھی پتہ چلے کہ اس دعا کے اندر کیا فرمایا جا رہا ہے۔ میں نے پھر کہا کہ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، نہ اس کو کوئی بدعت سمجھے، ٹھیک ہے۔ کوئی چیز کسی کے عمل میں زیادہ رہتی ہے تو وہ اس کا عامل بھی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی برکات زیادہ ہو جاتی ہیں، مجربات میں سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو وہ اسی وجہ سے پھر کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے بزرگوں نے اس کو روٹین میں کیا، پھر آگے والوں نے کیا، پھر آگے والوں نے کیا، اور پھر اس کے بعد سے اب جو اس کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جو نہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی۔